محترم ناظرین، آئیے نور الدین زنگی اور بیت المقدس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ واقعہ لے کر آیا ہوں۔ نور الدین زنگی کو اپنے زمانے میں فکر ہوئی کہ بیت المقدس یہود و نصارہ سے چھیننا چاہیے۔ نور الدین زنگی وہ ہے جو اپنے وقت میں 14 بادشاہوں کو، یہود و نصارہ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، نور الدین زنگی کو اپنے زمانے میں فکر ہوئی کہ بیت المقدس یہود و نصارہ سے چھیننا چاہیے۔ نور الدین زنگی وہ ہے جس نے ایک وقت میں 14 بادشاہ یہود و نصارہ کو اپنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے رکھتے تھے۔ 14 ملکوں کے بادشاہ کو قید کر کے رکھتے تھے اور صلاح الدین کے باپ کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ یہود جو صلاح الدین کے والد کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ یہود رات کے اندھیروں میں نور الدین زنگی 10 آدمیوں کو لے کر ہمراہ آور ہوا، خود جا کر اپنے سپاہیوں کو چھڑا لایا۔ نور الدین زنگی علماء سے کہتا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بیت المقدس کے لیے فتح کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ، کوئی اصول قرآن مجید کے اندر ہے تو ہمیں بتائیے، میں بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عالم ہے ابن برجان علاقہ میں، ابو الحکم ان کا نام ہے، کہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ دیگل بجائیں گے۔ یہود و نصارہ سے بیت المقدس چھیننا ہے، اس کو واپس لینا ہے، پر جن کو سر کٹانا ہے، جن کو قربان ہونا ہے، وہ آگے آئے، آہستہ آہستہ سفر کرتے رہے۔ جب بیت المقدس کے حدود آنے لگے تو آپ شمار کرنے لگے، یہ مجاہدین آپ کے ساتھ 14 لاکھ ہوں گے۔ یہ آپ کی پہلی بشارت ہے۔ بیت المقدس فتح کرنے کی اور پانے کے راستے میں بیت المقدس فتح کرنے کی اور پانی کے راستے میں جائے، خشکی کے راستے میں نہ جائے، ورنہ آپ کے فوجی مر جائیں گے۔ تمام طریقہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا ابن مرجان نے بتایا، اور وہ جو سن ہوگا جس میں بیت المقدس فتح ہوگا وہ 583 ہجری ہوگی۔ نور الدین زنگی کو کہا کہ پہلے اس کو فتح کرنا، لیکن صد افسوس کہ نور الدین زنگی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ نور الدین زنگی مجاہد تھے، بڑے بہادر تھے، بہت اعلیٰ قسم کے سپہ سالار تھے۔ تو نور الدین زنگی کو اپنے ابن برجان نے بشارت سنائی کہ 583 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوگا، اور نور الدین زنگی 563 میں انتقال فرما رہے ہیں، 20 سال پہلے انتقال فرما رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ نور الدین زنگی نے کہا صلاح الدین ایوبی سے کہ بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، بیت المقدس کو فتح کر کے چھوڑو، آپ کی باتوں کو بھلاؤں گا نہیں، یہ سر بیت المقدس میں داخل ہو کر رہیں گا۔ نور الدین زنگی نے کہا، میں مرا ہوا نہیں پاؤں گا اگر تو نے ایسا کیا، یعنی بیت المقدس کو تو نے فتح کر لیا تو سمجھو کہ میں زندہ ہوں، میں مردہ نہیں ہوں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ جب بیت المقدس کے قریب آ گئے تو یہود و نصارہ کو خط لکھا، بیت المقدس خالی کرو۔ صلاح الدین 16 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا۔ جب اکثر بیٹے شہید ہوئے تو دیکھا کہ شہداء شہید ہوئے، ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ بیت المقدس کے اندر گراؤنڈ بہت بڑے بڑے یہود و نصارہ گھسے ہوئے تھے۔ جب پتہ چلا تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ کیا کرو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں راستہ دے دیجئے، کچھ وقت مانگتا ہوں۔ آپ نے ڈبل وقت دے دیا۔ جب تہ خانے سے نکل رہے تھے، ان میں سے ایک سردار نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ کے لشکر لوگ حملہ کر دے۔ تو صلاح الدین نے جواب دیا، وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے کہا، اور وہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، آپ نے کہا، انا صلاح الدین لست بمفسد الدین، ھذا لسان وھذا تدل علی تصدیق اللسان۔ یہ میری زبان ہے جو ہے میرے دل میں، یہ میری زبان ہے جو میرے دل میں ہے، اور میری زبان میرے دل کا ترجمان ہے۔ اندر جو ایمان ہے وہ زبان بول رہی ہے۔ انا صلاح الدین لست بمفسد الدین، میرا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلاح الدین ہے، مفسد الدین نہیں ہے، مفسد الدین نہیں ہے۔ آپ آرام سے نکلیں،
کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ کو راستہ دیا جائے گا اور کوئی آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ نور الدین جنگی کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو میں فتح کروں، لیکن یہ 3-4 سال پہلے انتقال فرما گئے اس دار فانی سے۔ تو صلاح الدین ایوبی کو اپنا سپر اسٹار بنایا اور ان کو پوری حقیقت بتایا کہ دیکھو اس کو اگر اس خواب کو مکمل تو نے کر دیا صلاح الدین، تو سمجھو کہ نور الدین مرا نہیں ہے، نور الدین زندہ ہے۔ تو میرے دوستو 2 مرتبہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا، دوسری بات صلاح الدین ایوبی نے فتح فرمایا۔ تو اس میں صلاح الدین ایوبی کے کمال بھی ہے، اس سے پہلے نور الدین جنگی کا بھی کمال ہے، جن کے سرپرستی میں اور جن کے جیل میں قید میں بادشاہوں کے 14 دیگر ملکوں کے بادشاہ ان کے قید خانے میں جکڑے ہوئے جنجیروں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ تھے نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ دوستو اللہ پاک سے دعا کرے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں کی صفات پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔